اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ قربانی کا درس شروع ہے۔ ہم نے بہت سارے مسائل کو سماعت کیے ہیں۔ اب آئیے ایک سوال ہے، کیا انسان اپنے مرحومین کے جانب سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کے متعلق کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں جو کہ معاشرے کے اندر پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ بہت سارے حضرات اپنے مرحومین کے نام سے، باپ داداؤں کے نام سے، دادی اور نانی اور تمام جو خواتین مرحومہ ہیں ان کے نام سے جو ہے قربانی کرتے ہیں۔ اب آئیے عند شافعی اس کا مسئلہ کیا ہے، شافعی حضرات کے نزدیک اس کا مسئلہ کیا ہے، ہم سماعت کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ میت کے جانب سے قربانی ہم کر سکتے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ میت کے جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کے جانب سے وصیت ہو۔ اگر وصیت ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، ورنہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہہ دے اپنے بچوں سے کہ میں انتقال کرنے کے بعد بھی میرے نام پر جو ہے قربانی کرتے رہنا، تو اس صورت میں اس مرحوم کے نام سے یا اس مرحومہ کے نام سے قربانی اس کے گھر والے جس کو وصیت کی گئی وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وصیت نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ کہ جب میت کی جانب سے اگر وصیت ہو اور قربانی کر لے تو پھر اس کے گوشت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا 3 حصے میں وہ گوشت بھی تقسیم ہوگا یا پھر اس کا کوئی شرعی حکم الگ ہے کہ کیا کیا جائے اس گوشت کا؟ تو شافعی حضرات کے نزدیک اس میت کے نام پہ جو قربانی کی گئی ہے جس کی وصیت موجود ہو تو وہ پورا کا پورا گوشت جو ہے غربا، فقراء، مساکین یعنی غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے اس میں سے کچھ بھی کھا نہیں سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا جو ہے کھر اور جو ہے تمام چیزیں سب کے سب غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ پورا کا پورا گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ گوشت یاد رکھیے گا جس میت کی وصیت موجود ہو اور اس کے نام پہ قربانی اس کے رشتہ دار کر رہے ہو، تو اس گوشت کا یہ حکم ہے کہ پورا کا پورا گوشت جو ہے فقراء کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ گھر والے اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے ہیں اور کچھ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ سوال ہے، اگر کسی انسان نے منت مانی کہ میں انشاءاللہ یہ فلاں میرا کام رکا ہوا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کے حساب سے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر یہ جانور کی قربانی کرنا انشاءاللہ میں نے منت مانگ لی، میرے پہ ضروری ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا ایام آنے کے بعد وہ قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھیے جو منت مانی ہوئی ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا فرض ہے، اسے واجب قربانی کہا جاتا ہے شافعی کے نزدیک۔ تو لہٰذا وہ شخص قربانی کا ایام آنے کے بعد جس وقت اس نے منت مانگی تھی اور جس جانور کو قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تعین کیا تھا، اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہے، فرض ہے، لہٰذا اس نے قربانی کا ایام آنے کے بعد اس نے قربانی کرنا ہے۔ اگر کسی عذر کے بنا پر یا بھولے سے وہ نہیں قربانی کی اور جو ہے بھول گیا تو کیا بعد میں اس کی قربانی ادا کی جائے گی؟ ہاں، شریعت کہتے ہیں کہ بعد میں جب بھی اسے یاد آئے یا جب بھی اسے اس کا عذر ختم ہو جائے، جب بھی اسے موقع ملے اس وقت اس نے قربانی کرنا ہے۔ اب سوال یہ کہ فرض قربانی جو واجب قربانی ہے، جو منت مانگنے کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے، اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو عند شافعی اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو میت مرحوم کے گوشت کا حکم ہے کہ وہ پورا کا پورا واجب قربانی کا گوشت
فقیروں کے اندر، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی صاحب قربانی جو قربانی کر رہے ہیں ان کو کھانا منع ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا گوشت اٹھا کر فقیر اور مسکین کو دے دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دونوں مسئلہ ہم سبوں کے لیے اہم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یاد رکھیں اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہیں۔ اپنے خود پہلے عمل کریں، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں، دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ سے نہیں سمجھتے ہیں تو کسی علماء کے پاس لے کر ان کی بارگاہ میں بٹھا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کر کے اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔